بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ویورز کو حامد اسلامک وائس چینل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں دریا کے شکاری تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب مچھلی کے لیے جال تیار کرتا تو اس میں ڈھیر مچھلیاں آ جاتی کہ اس کو کھینچنا بھی مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی اور اس سے پر صبر کر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک روز اس کی مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسے پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسا ہی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو اس پر آمادہ کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے، تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جاؤ۔ یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی کے کچھ غمزدہ سے ہو کر نیچے آیا، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا، آخر کیا بات ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے یا اپنے بھائی کے معبود کی عبادت شروع کر دو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، تو خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت ملنے کے بعد بھی یہ کافر کی باتیں کرتے ہیں۔ تو عورت بولی، بس مجھ سے اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں بھی دوسری عورت کی طرح اچھا لباس اور اچھے زیورات پہننا چاہتی ہوں۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتری آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے، تو اس نے عورت کو تسلی دی، کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، تو اس سے اپنی حالات درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی اور سویرے ہی وہ مومن مرد مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے حال تک نہ پوچھا۔ یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں مصروف تھا، اس نے مجھ سے 30 دن کا کام کرنے کا شرط دیا ہے۔ عورت نے کہا کہ آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے میں مال و دولت سے بھرے پڑے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اس طرح بار بار وہ اپنے معبود پر حق کی عبادت میں مصروف رہا، اور تیسری رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو میں مجھے لازمی طلاق دینا۔ یہ سن کر اس کی قدر پریشانی لاحق ہوئی، اور تیسری صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو؟ یہ سن کر یہودی نے کہنے لگا کہ میں تو کم مزدوری تو مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہود کے ساتھ ہو لیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ انتصار شرف یا ایک نورانی طبقہ میں لے کر اس کی بیوی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں بادشاہ کی قحط ہوں اور اس نے اشرافیہ لے کر مجھے کو تیرے پاس بھیجا ہے، اور عمر فرمایا ہے کہ تیرا شوہر ہمارے پاس کام میں تھا، ہم نے اس کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس نے ہم کو چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمارا کام کرتا تو میں اس کو اور زیادہ اجرت
دیتا تھا۔ بس یہ ایک اشرافی کی کمی سے وجہ سے یہ ہے۔ چنانچہ وہ عورت ان اشرافیوں میں سے ایک اشرافی لے کر بازار گئی۔ سونار نے اس کو 1000 قیمت عورت کے ہاتھ میں رکھ دیا، اور جب شام کو وہ میمون مرد گھر واپس لوٹا تو عورت نے اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ میں آج ایک یہودی کے کام پر گیا ہوا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی کہ آخر بادشاہ کی خدمت ترک کیوں چھوڑ دیا، دوسری خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کو اشرافیہ کا واقعہ سنا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر امن رحم فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔